ان روایتوں میں جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں ان میں مختلف پہلوؤں سے بعض حقائق ہم نے سمجھے. یہ سمجھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود سن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ شاعری اسلام میں حرام ہے، نہ موسیقی اسلام میں حرام ہے، اور نہ ہی گانا اور اچھی باتیں کرنا اسلام میں حرام ہے، نہ ہی تصویریں لینا دکھانا ویڈیوگرافی اسلام میں حرام ہے. کچھ بھی ایسا حرام نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال، شرک کے لیے استعمال، اللہ کے کام میں ڈسٹربنسز. فار ایگزامپل، آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھانا حرام تو نہیں ہے، کھانا پکانا بھی حرام نہیں ہے. کھانا پکانا ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور جائے نماز پر کھڑے ہو اور یا کوئی آپ سے مخاطب ہو رہا ہو، اس وقت آپ میوزک بجائیں گے یا اس وقت کھانا کھائیں گے تو اس وقت ممنوع ہو جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ڈسٹربنس ہوتا ہے نا اس سے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے وقت آپ نماز پڑھتے پڑھتے کھانا بھی کھا رہے ہو، پانی بھی پڑھ رہے ہو، پانی بھی پی رہے ہو اور سجدے بھی کر رہے ہو تو نہیں ہوگا نا، اس وقت ممنوع ہے. اسی لیے کہیں پر ایک لیکچر چل رہا ہو، ایجوکیشنل لیکچر، اور وہاں پر آپ میوزک بجائیں گے یا کھانا کھائیں گے یا کلاس میں سو جائیں گے تو اس وقت ممنوع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ فوٹوگرافی کر کے اس کو ننگے پن سے استعمال کر رہے ہو بے حیائی فحاشا کے لیے تو وہ حرام ہے، اور وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے تو وہ ضروری بھی ہے. نہیں تو آپ اپنے عجیب عجیب خیالات میں تصویریں بنانے لگو گے. آپ کا ذہن تصویریں خود بناتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے جو خوابوں کے ذریعے بشارتیں دی وہ تصویری زبان میں دی ہے، تو تصویر کشی تو حرام ہو ہی نہیں سکتی. میوزک تو زندگی کا ایک حصہ ہے. میوزک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا. زبور کیا ہے؟ گانا بجانا، میوزک، اللہ کی تعریفیں، نعتیں ہیں. تو یہ جاہل لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غلط انداز سے پیش کر دیا اور اس کو حرام قرار دیا. فار ایگزامپل، شرک کے وقت اب جیسا کہ بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں مورتیوں پر اور جو ہے ننگے پن کے اوپر، ننگے پن میں میوزک بجاتے ہیں، تو ایسی میوزک بھی حرام، ایسی محفل بھی حرام. سمجھے آپ؟ سن رہے ہیں، سنوا رہے ہیں. بعض موقعوں پر آپ نے گویا ایک ساز بھی فراہم کر دیا، تھالی خود دے دی. بعض موقعوں پر صرف غنا ہے جس کا ذکر ہوا ہے. اسی طرح جو ان کی الجھنیں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھیں، سمجھی. ان میں اگر کوئی تبصرہ کیا گیا تو اس کا کیا محل تھا. لیکن ان سب میں جو چیز زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی مقدمہ ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ یہ جتنے فنون لطیفہ ہیں، یعنی غنا اور موسیقی ہو، شاعری ہو، تصویر کشی ہو، جتنے فنون لطیفہ ہیں اپنی ذات میں بالکل جائز ہیں. یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں. ان میں کسی چیز کو بھی علی الاطلاق ممنوع قرار نہیں دینا چاہیے. یہ ان کے استعمالات ہیں یا ان کے معاملے میں اشتغال کی بعض نوعیتیں ہیں جن کو کسی موقع پر ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. یہ جو بنیادی مقدمہ ہے، یہ روایت اس کو نہ صرف یہ کہ موقت کرتی ہے بلکہ گویا لفظوں میں بیان کر دیتی ہے. اسی لیے میں نے اس کو بالکل آخر میں رکھا تھا کہ میں یہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اب آپ دیکھیے کعبۃ اللہ میں پوری ویڈیوگرافی ہوتی ہے، ہر جگہ کعبہ میں، مکہ میں، مدینہ میں روڈز کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو دنیا میں ایک امن لانے والی چیز ہو گئی آج، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. لوگ راؤڈیزم نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، چوریاں نہیں کرتے ہیں تو پکڑے جانے کا ڈر ہے. تو یہ حرام کیسے ہو گئی؟ نہیں ہو سکتی نا. یہ روایت ہم نے صحیح ابن حبان سے لی ہے. یہ روایت ہم نے
آپ دیکھ لیجئے آج جو تبلیغ ہو رہی ہے دنیا میں اسلام کی، سچائی کی، وہ بھی تو کیمرے سے، آڈیو سے، ویڈیو سے ہو رہی ہے۔ وہ بھی، اس میں بھی تو میوزک ہوتی ہے اور اسی میں بہت سارے ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کا اس میں جیسے اب دیکھیے لوگ پون سائٹس بھی بناتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے 3D اینیمیشن سسٹم، اس میں بھی لوگ پون سائٹس کے تھرو جو ہے نا سمجھاتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا ہے، شرم گاہوں کو بتا کر اس کا پورا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بچہ ہم بستری کیسے کی جاتی ہے، ہم بستری کیسے کرنا ہے، کیا چیز الاؤٹ ہے، تو وہ بھی 3D اینیمیشن کے تھرو بتاتے ہیں۔ بلکہ کچھ ناپاک لوگ جو ویڈیوز بنا کر رکھے ہیں دنیا میں پون سائٹ، اس کو لے کر بڑے بڑے ڈاکٹرز سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ پوزیشن ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ ہے۔ پھر باقی کا 3D اینیمیشن سے بتایا جاتا ہے، ساتھ میں ریئلٹی کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو ہے حرام نہیں ہے، لیکن پون سائٹس کو مزے کے لیے غیر محرموں کے جو چیزیں دیکھنا ہے، یہ سب آنکھوں کا زنا ہے، گناہ ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں آج، اور اس کے نقصانات بھی بھگت رہے ہیں۔ نے صحیح ابن حبان سے لی ہے اور رقم ہے 6272۔ ٹھیک۔ روایت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ اچھا۔ یہاں جو لفظ غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ برائیاں کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ برائیاں کیا تھیں یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ یعنی اس سے گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں چیز برائی ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس میں جو اصل عربی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ما ہممت بکبیہم مما یہم بی اہل الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ اب جو بات آگے بیان ہوگی اور جب آپ فرمائیں گے کہ وہ کیا برائیاں کرتے تھے تو ان میں ظاہر ہے کہ بہت سی برائیاں جو ذہن میں آ سکتی ہیں۔ بدکاری بھی کرتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ، چوری بھی کر لیتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، مسافروں کو بھی تنگ کرتے تھے۔ آپ نوٹ کیجئے، ساتھ میں بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور میرا ناچنا گانا، لوگوں میں تبلیغ کرنا، کچھ شعر اشعار لوگوں کے، مجھے شاعری بھی نہیں آتی تو بتانا سمجھانا کوئی حرام کام نہیں ہے۔ جاہل لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے آپ کچھ کر بھی نہیں پاتے۔